اس کی تجلیاں پڑھی، ان تجلیات نے تمہیں جکڑ لیا۔ عاشق کہاں ہو تم تو قیدی ہو، and to my understanding more like a hostage۔ تم تو قیدی ہو، قیدی۔ مزہ تو تب ہے رسے نہ پھینکے، وہ حبل نہ ڈالے، تجلیاں نہ پھینکے، پھر تیرا رخ اس کی طرف اور تو اس پر اپنے جذبوں کے تحت فدا ہو، اپنے جذبوں کے تحت فدا ہو۔ ارے حق تو یہ ہے، گوہر شاہی نہ انسان نہ مومن نہ ولی، پھر بندہ فدا ہے گوہر پر۔ یہ ہے حق، یہ ہے۔ عشق جو ہے، غفور بھائی اکثر پوچھتے رہے گا عشق کے آگے کیا ہے، تو آج میں بتاتا ہوں۔ مجھے میرا عشق میں انٹرسٹ کیوں نہیں ہے؟ عشق میں انٹرسٹ اس لیے نہیں ہے کہ عشق میں عاشق کا کوئی کمال نہیں ہے۔ سامنے والے کی شخصیت جیسے اللہ ہے، اس کے وجود کی شعائیں نکلیں گی، اس کی جاذبیت ہوگی جو تجھے اپنی طرف کھینچے گی، اس کو عشق کہتے ہیں۔ تو یہ تو اس کی جاذبیت ہے، اس میں تیرا کیا کمال ہے؟ تجھے کیا عطا ہوا؟ کدو؟ بولے جی عشق عطا ہوا۔ بھائی عشق کیا ہے؟ اس کی جاذبیت ہے، اس میں تیرا عمل دخل کتنا ہے؟ بتائیے کیا سمجھ میں آیا آپ کو؟ بھائی آپ کو میں رسے ڈال کے آپ کو ٹریپ کر لوں اور پھر کھینچوں، اور پھر آپ یہ کہیں دیکھو یہ انہی کی طرف کھینچتا جا رہا ہے، ابے وہ رسیاں تو دیکھو جو میں نے پکڑ کے کھینچ رہا ہوں اسے۔ مزہ تو تب تھا بغیر اس کی جاذبیت اور شعاؤں کے تو اس پر فدا ہوتا، بغیر اس کا دل پہ نقشہ آنے کے، بغیر اس کی مقناطیسیت کے۔ تم سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ تو آپ اس کے سامنے گئے، اس کی شعاؤں کی زد میں آ گئے، اس نے کھینچ لیا، اس نے کھینچ لیا نا۔ تمہارا عمل کیا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ یہ عشق کا راز تھا جو آج ہم نے کھول دیا۔ بیڑا غرق ہو گیا عشق کا۔ یہی ہے نا عشق۔ ابے تیرا عمل دخل کیا ہے اس میں؟ تیری مردانگی کیا ہے؟ اس کی جاذبیت نے، اس کے حسن نے تجھے کیپٹیویٹ کیا ہے، اور یہ ہر جگہ فٹ ہوتی ہے بات۔ یہاں کوئی حسین و جمیل خاتون کھڑی ہو اور کوئی اس پہ فدا ہو جائے، اس کا عمل کیا ہے؟ وہ تو اس کے حسن نے کھینچ لیا اس کو۔ مزہ تو تب تھا کہ کوئی ایسی خاتون ہوتی جس کا کوئی ناک نقشہ کوئی صحیح نہ ہو، جس میں حسن نامی کوئی چیز نہ ہو، اور پھر تو اس پر فدا ہو جائے۔ یہ پھر تیرا عمل ہے، اس کا نہیں ہے۔ ارے حق تو یہ ہے، گوہر شاہی نہ انسان نہ مومن نہ ولی، پھر بندہ فدا ہے گوہر پر۔ یہ ہے حق، یہ ہے۔ جاذبیت نہیں ہے، ٹیکا پہنا ہوا ہے، رسوائی کا زیور پہنا ہے، انسان ہونے کی شکل میں آئے ہیں، بیوی بچے ساتھ رکھے ہیں، ہاتھ ہیں، پاؤں ہیں، مونچھیں ہیں، داڑھی ہے، چشمہ لگایا، گاڑی چلائی، کچھ نہیں ہے، پھر کوئی ان پر فدا ہے۔ اس کو دیکھا، اس کی تجلیاں پڑھی، ان تجلیات نے تمہیں جکڑ لیا۔ عاشق کہاں ہو تم تو قیدی ہو، and to my understanding more like a hostage۔ تم تو قیدی ہو، قیدی۔ مزہ تو تب ہے رسے نہ پھینکے، وہ حبل نہ ڈالے، تجلیاں نہ پھینکے، پھر تیرا رخ اس کی طرف اور تو اس پر اپنے جذبوں کے تحت فدا ہو، اپنے جذبوں کے تحت فدا ہو۔
تو یہ مقام غفور بھائی عشق سے آگے یہ ہے. اب مجھے سچ سچ بتاؤ تمہاری سمجھ میں آیا کہ نہیں؟ جو میں نے نقطہ اٹھایا ہے، عشق کا راز بتایا ہے. اب مجھے بتاؤ عاشق کی کیا اس میں وہ ہے خوبی؟ پھر بھائی یہ سارا کا سارا تو اللہ کا کمال ہے، تیرا کیا کمال ہے؟ تو اللہ کے سامنے گیا، اللہ تعالیٰ کی جسم سے وجود سے شعائیں نکلی، جاذبیت کی، اس کے حسن کی قدیمی شعائیں، تجھ کو جکڑ لیا، تو ان کے دام میں آ گیا. اب انہی کی جے کار ہو رہی ہے کیونکہ ان کا کھا رہا ہے، ان کا بول رہا ہے، ان کا گا رہا ہے. تیرا اپنا کیا ہے؟ تیرا اپنا جذبہ کتنا ہے ان کی طرف کھینچ کے لے جانے والا؟ جس نے پکڑ کے تجھے کھینچ کے لگایا اپنے سینے سے، وہ کون ہے؟ ان کا جذبہ ہے. تیرا کیا ہے اس میں؟ تو ایسی گھٹیا چیز عشق کو کیا ہم تسلیم کریں؟ مکھ محبوب دا خانہ کعبہ، مکھ محبوب دا خانہ کعبہ، جتھے عاشق سجدہ کردے ہو، دو زلفاں وچ نین مسلے، جتھے چار مذہب آ رلدے ہو، اور باہو شاہ کی مکے جانا، جد حج ہوئے وچ کردے ہو. اب جب گھر میں حج ہونا شروع ہو گیا تو مکے جانے کی کیا ضرورت؟ اب وہ ولی ہیں، تجلیاں 360 پڑھ رہی ہیں، کوئی جو بھی گناہ ہوتے ہیں ان کے، ہے نا، وہ دھل جاتے ہیں، کوئی نشان نہیں رہتا. یہ ولایت ہے. مزہ تو تب ہے یہ طاقت بغیر تجلیوں کے لیے ہو. بغیر تجلی کے کسی کو صحبت میں بٹھا کے پاک کرو نا. تیری صحبت میں بیٹھا کوئی تجلیوں کی زد میں آیا، اس کے گناہ جل گئے، تمہارا کیا کمال ہے؟ یک زمانہ صحبت با اولیاء، بہتر 100 سال اطاعت بیریا. ٹھیک ہے، لیکن وہ جو یک زمانہ صحبت با اولیاء ہے، اس کی اہمیت کیوں ہے؟ ولی کی وجہ سے یا تجلی کی وجہ سے؟ تجلیوں کی زد میں آؤ. اب تجلیوں کی، ہم گوہر کی صحبت میں بیٹھیں گے، تجلیوں کی نہیں. ہم گوہر کے جوتوں کو چاٹیں گے، اس کی صحبت میں بیٹھیں گے. پاک ہونا ہے، کچھ بھی ملنا ہے، گوہر سے ملے. تجلیوں سے ملا تو پھر گوہر کی صحبت کی توہین ہو جائے گی. بولیے. میرا شاہی، میرا شاہی، گوہر شاہی، گوہر شاہی. نعرے سے پہلے یہ بتاؤ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ ولیوں کی صحبت کس وجہ سے؟ تو ان کی صحبت میں بیٹھ کے تیرے گناہ کبیرہ جل گئے، یہ کمال کس کا ہے؟ ولی کا یا تجلی کا؟ تو تم تو بیوقوف بنتے رہے. ولیوں کی صحبت میں بیٹھو، ولیوں، ابے تجلی کی صحبت میں بیٹھو، یہ بولو. اگر ولیوں کی صحبت میں گناہ جلتے ہیں تو پھر تجلیوں کے بغیر بھی جلنے چاہیے. ہے نا کتنی مردود قسم کی تعلیم. ولی کی صحبت میں بیٹھا، ولی کا کیا کمال ہے؟ ولی کی صحبت میں تیرے گناہ جلے تو تجلی سے جلے، تیرا کیا کمال ہے؟ تو کہاں سے آیا ہے؟ ساری جگہ تو اس کی چودراہٹ ہے. ولی کی صحبت میں بیٹھ کے بھی گناہ جل رہے ہیں تو اس کی تجلی سے جل رہے ہیں، تیرا کیا جل رہا ہے؟ مجھے نہیں معلوم کہ تم لوگوں کی سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں. مزہ تو تب ہے تجلیاں ادھر ہوں. اس کو ولی کہا ہے بغیر تجلیوں کے، اس کی وجہ سے، اس کے وجود کی طہارت سے پاس بیٹھنے والے کے گناہ جلنا شروع ہو جائے. ہماری نظر میں وہ ہے کمال. جیسے وہ یہاں پر بچوں کے لیے انہوں نے گو ایپ پتہ نہیں سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ. ہاں، درختوں پر چلنا، اس کو یہ کہتے ہیں گو ایپ. گو ایپ کا مطلب ہوتا ہے بن مانس کی طرح زندگی گزارو 2 گھنٹے. تو وہ درختوں پر چلتے ہیں، اچھلتے کودتے، لیکن وہ ہارنس لگاتے ہیں، پروٹیکشن ہوتی ہے کہ پاؤں پھسل بھی گیا تو وہ اوپر سے جو اسٹرنگ ہے اس نے پکڑا ہوا ہے.
تو پھر کیا آپ نے کمال کیا کیا؟ گرے تو آپ کو بچا لیا گیا، گرے تو آپ کو بچا لیا گیا۔ تو یہ کون سا عشق ہے کہ جس میں آپ سے تجلیات نکلیں، آپ سے جو ہے شعائیں نکلیں، اس کا جو سامنے والا جو دیدار کرنے کے لیے مقام محمود پہ کھڑا ہے، تجلیوں نے اس کو اریسٹ کر لیا، کیپٹیویٹ کر لیا، اور وہ he became prisoner to the contiguity of God and proximity of God. He became a prisoner rather than somebody who admires on his own free will. ایسا تو ہوا نہیں۔ آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ عشق کا ستیہ ناش کر دیا اس میں۔ اس لیے ہم جو ہے غلامی کو پسند کرتے۔ پوچھو کیوں؟ غلامی تب ہوتی ہے جب آقا بھی کہے ہاں تو میرا غلام ہے۔ یہ دو طرفہ ہے، یہ نہیں ہے کہ بھائی غلام بس اپنے بلبوتے پر ہی غلام ہے، یا بھائی آقا نے تجلی بھیج کے اس سے اپنی خدمت کروائی ہے۔ وہ خدمت کرے گا تو اپنی نیت سے کرے گا، اپنے من کی جو اچھا ہے، خواہش ہے، اس سے کرے گا۔ یہ اس لیے ہمارا مشرب غلامی ہے۔ انہوں نے ہم نے درخواست کی، انہوں نے قبول کیا، تب ہوگا، اس میں نہیں ہے عاشق معشوق میں۔ تو خود ہی عاشق خود ہی معشوق کیوں؟ کیونکہ تجلیہ اس کے وجود سے نکل رہی ہیں۔ اب کیا کوئی عاشق بنے گا، کیا کوئی معشوق بنے گا؟ اسی کا کمال ہے۔ آپ عاشق ہوں، محبوب ہوں، معشوق ہوں، آپ کا کوئی کمال نہیں ہے، اللہ کا کمال ہے۔ سرکار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ یہ جو نقطہ میں نے ان کے گوشے گزار آج کیا ہے، سرکار اس کو ان کی عقلوں میں، ان کے دلوں میں، ان کے ادراک میں، فہم میں، ان کے قلب، ان کے روح میں اتار دیں، اور اس کا فیض ان کو عطا فرمائیں، اور ان کو ایسا رشتہ، ایسا تعلق، اپنی ذات کا ایسا تعلق ان کو عطا فرمائیں کہ یہ آپ کے قدموں کی دھول میں اور یہ سب فنا ہو جائے۔ Amra TV, the place to connect with God.